ایک انسان، نہ روشنی نہ ہوا نہ کوئی راستہ، بس 3 دن 3 راتیں ایک مچھلی کے پیٹ میں۔ کیا یہ عذاب تھا یا آزمائش؟ کیا یہ انجام تھا یا آغاز؟ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ایک نبی کا امتحان ہے، اور یہ امتحان آج بھی زندہ ہے۔ موجودہ عراق کے شمالی علاقے میں ایک عجیب شہر آباد تھا، نینوئی۔ یہ صرف شہر نہیں تھا بلکہ ایک طاقتور تہذیب کا مرکز تھا۔ اس کے بازار آباد تھے، محلے سونے سے جگمگاتے، لوگ طاقتور تھے، دولت مند تھے، مگر ان کے دل بتوں کی عبادت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور ان کی زندگیاں گناہوں کی اندھیری راہوں میں بھٹک چکی تھیں۔ ظلم عام تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کوئی انہیں دیکھ نہیں رہا، لیکن وہ غلط تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس قوم کی طرف ایک نبی بھیجا، حضرت یونس کو۔ وہ صرف ایک پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک ہمدرد دل اور محنتی تھے۔ انہوں نے دن رات محنت کی، گلی گلی پھرے، بازاروں میں کھڑے ہوئے، دعوت دی، ڈرایا، سمجھایا، مگر قوم کے کانوں میں جوں تک نہ ریندتی تھی۔ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے اور پھر کہتے تھے، ہمارے باپ دادا بھی یہی راستہ تھا، ہم بھی یہی راستہ ہے۔ حضرت یونس کا دل بھر گیا۔ برسوں کی محنت، ہزاروں دعائیں، لاکھوں التجائیں، مگر قوم نے ایک نہ سنی۔ انہوں نے سوچا یہ قوم کبھی نہیں مانے گی، شاید ان پر عذاب آنا ہی بہتر ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ فیصلہ کر لیا جو ایک نبی کے لیے اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے نینوئی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ صبر کا دامن چھوڑ بیٹھے، شہر سے نکل گئے۔ ایک کشتی، سمندر کی نیلی لہریں اور ایک پریشان دل۔ حضرت یونس سمندر کے سینے پہ سفر کر رہے تھے، ان کا دل پریشان تھا۔ وہ سوچ رہے تھے میں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اب آگے کیا ہوگا؟ مگر اچانک ویدر چینج ہونے لگا۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کے ٹکڑے جمع ہونے لگے، ہوا میں عجیب سی خاموشی چھا گئی، اور پھر بہت تیز طوفان آ گیا۔ لہریں پہاڑوں کی طرح اٹھنے لگیں، کشتی ڈوبنے لگی، ہوا چیخنے لگی، سمندر گرجنے لگا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، ہم میں سے کوئی ایک بڑا گنہگار ضرور ہے، یہ عام طوفان نہیں، یہ آسمان کا غضب ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کوڑا ڈالا جائے۔ پہلی بار کوڑا ڈالا، حضرت یونس کا نام نکلا۔ بلّہ حیران ہوئے، شاید غلطی ہو سکتی ہے۔ دوبارہ کوڑا ڈالا گیا، پھر حضرت یونس کا نام نکلا۔ تیسری بار کوڑا ڈالا گیا، پھر بھی حضرت یونس کا نام نکلا۔ اب کوئی شک نہیں رہا، حضرت یونس خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ وہ جانتے تھے، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ انہوں نے بنا سوچے سمجھے خود کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ لہریں انہیں نگل گئیں، سمندر کی گہرائیاں انہیں اپنے اندر کھینچنے لگیں، اور پھر اچانک ایک عجیب مخلوق منہ کھول کر ان کے قریب آئی۔ قرآن کریم میں اسے حوت کہا گیا ہے، یا کوئی مچھلی یا ویل جس کا منہ کشتی جتنا بڑا ہو۔ ایک ہی لمحے میں، ایک ہی جھٹکے میں حضرت یونس اس مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اندھیرا، مکمل خوفناک گہری سیاہی، نہ اوپر کا پتہ نہ نیچے کا، نہ کوئی روشنی، سانس لینا مشکل تھا۔ چاروں طرف نمی، گرمی اور دباؤ، سمندر کی گہرائی کا احساس، اور دل دھڑک رہا تھا، تیز، بہت تیز۔ یہ کیسی جگہ تھی، یہ کیسا امتحان تھا؟ کوئی انسان اس حالت میں کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ لیکن پھر ایک احساس دل میں اترا، یہ سزا نہیں، یہ آزمائش ہے، یہ ختم نہیں، یہ ایک نیا آغاز ہے، یہ تباہی نہیں، یہ تربیت ہے۔ اور اس تنہائی میں، اس مکمل بے بسی میں، حضرت یونس نے اپنے رب کو پکارا۔ ان کے دل سے آواز نکلی، وہ آواز جو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی آواز تھی۔ یہ ایک پچھتاوے کا اعتراف تھا، یہ ایک بندے کا اپنے رب کے سامنے مکمل پچھتاوا تھا۔ یہ دعا سمندر کے اندر سے اٹھی،
मछली के पेट को चीरती हुई, पानी की लहरों को चीरती हुई आसमान तक पहुंच गई। फरिश्ते पुकार उठे, ये एक जानी पहचानी आवाज़ है, ये तो एक नेक बंदे की दुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर वो तौबा करने वालों में से ना होते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। अल्लाह ने अपनी रहमत का हुक्म दिया। मछली ने हज़रत यूनुस को किनारे की तरफ ले जाना शुरू किया, फिर एक किनारे पर निकाल दिया। हज़रत यूनुस जिंदा थे मगर कमज़ोर, निहायत कमज़ोर। उनका जिस्म थका हुआ, वो बिल्कुल कमज़ोर थे जैसे छोटे बच्चे की तरह। फिर रेत पर लेट गए सूरज के सामने, और फिर अल्लाह की रहमत का एक और इजहार हुआ। अल्लाह ने एक तुंबू का दरख्त उगा दिया, यकीन का दरख्त, जिसके बड़े बड़े पत्ते थे। इसके सामने हज़रत यूनुस आराम से लेटे रहे। इसके फल ने उन्हें ग़िज़ा दी, इसकी ठंडक ने उन्हें सेहत दी। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, हज़रत यूनुस आहिस्ता आहिस्ता सेहतमंद होने लगे। और फिर एक दिन अल्लाह का हुक्म आया, अब वापस जाओ अपनी कौम की तरफ, उन्हें दोबारा दावत दो, उन्हें दोबारा समझाओ। और यहाँ सबसे हैरत अंगेज, सबसे खूबसूरत मोड़ आता है। जब हज़रत यूनुस नैनोई की तरफ वापस लौटे तो देखा शहर का मंजर बिल्कुल बदल चुका था। जो लोग कल तक हंसी मजाक में मसरूफ़ थे, जो लोग बुतों की इबादत करते थे, वो सब अब अल्लाह से माफ़ी मांग रहे थे। क्या हुआ था? आसमान पर सियाह खौफनाक बादल छा गए, ऐसे बादल जो कभी किसी ने नहीं देखे थे। उनसे खून की तरह धुआं निकल रहा था। फ़ज़ा में मौत की बू थी। लोग घबरा गए। उन्हें याद आया यूनुस ने क्या कहा था। उन्हें एहसास हुआ कि वो नबी सच्चे थे। उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी, अपने बच्चों को भी गोद में लाए और अपने जानवरों को भी, और अल्लाह से रो रो कर माफ़ी मांगी। ऐ अल्लाह, हमसे गलती हुई, हमने तेरे नबी को झुटलाया, अब हम तौबा करते हैं, अब हम तेरी तरफ लौटते हैं। और अल्लाह ने जो रहीम व करीम है उनकी तौबा कबूल कर ली। अज़ाब के बादल हट गए, आसमान साफ़ हो गया और निनोई की कौम बच गई। ये वाहिद कौम थी जिसने तौबा की और अल्लाह ने उनका अज़ाब टाल दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे हमें हौसला मिलता है। और अब आप ये बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना।